اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد واللہ عزیز ذو انتقام. ٹھیک ہے، انشاءاللہ میری آواز صحیح ہے، پلیز ایک بار کنفرم کر دیں. اوکے. اچھا، یہ آیات سورہ آل عمران جو ہے اس کے بارے میں بتا چکی ہوں انشاءاللہ تفسیری آیات میں ڈیٹیل سے، کہ اس کے جو شروع کی آیات ہیں تقریباً 70 کے قریب یا اس سے بھی تھوڑی زیادہ، وہ سب کیا ہے اس وقت نازل ہوئی تھی 9 ہجری میں، جب ایک وفد نجران سے آیا تھا، عیسائیوں کا ایک وفد، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے کے لیے آیا تھا، اپنے دین کے بارے میں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے آئے تھے. ٹھیک ہے، تو اس زمانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی تھی. تو اسی روشنی میں انشاءاللہ ہم ان کو آیت کو دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہلے اپنا تعارف فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور وہ الحی ہے. الحی کیا ہوتا ہے؟ الحی جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. ٹھیک ہے، جو ذات ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے تو الحی ہے. اور القیوم، القیوم کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اللہ اپنی ذات میں قائم ہے. اس کو قائم رہنے کے لیے، اپنی ذات کو قائم رہنے کے لیے، اللہ کی ذات کو قائم رہنے کے لیے نہ کوئی کسی کا وہ محتاج ہے، وہ ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اور وہ تمام مخلوق کو، اس کائنات کو قائم کرنے والا ہے. اور قائم کرنے والا ہے کا کیا مطلب ہے؟ کہ تمام مخلوق جو ہے وہ اپنی بقا کے لیے، قائم رہنے کے لیے اللہ کی محتاج ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان صفات کے ساتھ اپنا تعارف یہاں کروا کر یہ فرمایا آگے آیت نمبر 6 میں کہ یہ قرآن اسی ذات کا نازل کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ. تو اسی اللہ نے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو خود زندہ ہے، جو سب کا نگہبان ہے، اسی اللہ نے حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ صبا. تو اور اسی اللہ نے اس قرآن سے پہلے تورات اور انجیل کو نازل فرمایا تھا، اور یہ تورات اور انجیل اپنے زمانے میں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھی، لیکن اب یہ قرآن فرقان بن کے آ گیا ہے. اور فرقان کیا ہوتا ہے؟ فرقان جو ہے وہ حق اور باطل کو واضح کرنے والا ہے. فرقان وہ چیز ہے جس سے ہمیں سچ اور جھوٹ کا واضح پتہ چلتا ہے. تو قرآن نے آ کر ہمیں جو بھی اللہ کی پچھلی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں تحریف ہوئی تھی، تبدیلیاں ہوئی تھی، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں لوگوں نے بدلا تھا اس کو. ایک تو اس میں سے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کو اللہ اس قرآن نے ہمیں واضح کر دیا.
دوسرا قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ تمام احکامات جو اپنی مکمل کامل صورت میں آنے تھے وہ اب آ گئے. تو یہ فرقان بنا کے بھی اللہ نے ہی، اس فرقان کو بھی اللہ ہی نے نازل فرمایا ہے. اور جو لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے. اور اللہ کی آیتوں سے مراد یہاں پر دیکھیں، جو کہ یہود اور نصارہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ان کو پتا تھا کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، وہ اللہ کے وحی کو سمجھتے تھے اور ان کو پتا تھا کہ یہ جو کچھ نازل ہو رہا ہے قرآن میں یہ سچی باتیں ہیں، اللہ کی طرف سے ہے، یہ رسول سچے ہیں، کیونکہ تورات اور انجیل سے ان کو پتا تھا کہ ان کی نشانیاں کیا ہیں. تو یہاں آیات سے مراد قرآن کی وہ آیات ہیں جو کہ ان کی باتوں کو تصدیق کرتی ہے. تورات اور انجیل میں جو باتیں ہیں وہی باتیں قرآن میں بتائی جا رہی ہیں. تورات اور انجیل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بتائی تھی وہی انہی کو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی ثابت کر رہا ہے. تو یہ سب کچھ جانتے ہوئے جب یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں، یعنی کہ جو وفد نجران تھا اس کی طرف اشارہ ہے. اور ایک جنرل معنی بھی کہ جو بھی قرآن کو حق سمجھتا ہے اور پھر اس کو جھٹلاتا ہے تو ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب شدید، سخت عذاب ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ عزیز بھی ہے اور ذو انتقام بھی ہے. اللہ کی دو صفات یہاں بتائی گئی. تو مطلب یہ کہ اللہ جو ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے وہ اللہ تعالیٰ اس کے جھوٹ کو پہچان نہیں سکیں گے، اس کو نہیں پکڑ سکیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردست ہے، مخلوق پر اس کو پورا کنٹرول حاصل ہے، وہ غلبہ حاصل ہے. تو اللہ عزیز ہے اور ذو انتقام بھی ہے. یعنی کہ ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردست ہے، اس کو غلبہ ہے کہ جھوٹ بولنے والوں کو پکڑے. اور دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت انتقام لینے کی بھی ہے. یعنی کہ اگر جانتے بوجھتے حق کو انکار کرنے والے جو لوگ ہیں اور جو اس دین میں روڑے اٹکا رہے ہیں، اللہ کے سچے دین کو پھیلنے سے روک رہے ہیں، اس کی مخالفت کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ضرور بدلہ دے گا. یہ نہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کو معاف کر دے. تو یہاں پر اب کچھ باتوں کا یہاں پر میں نے وضاحت بھی کی ہے اور صبح میں آپ کو بتا دوں، چونکہ ماشاءاللہ آپ نے ساری ریکارڈنگ سنی ہے. میں یہاں پر صرف آج خلاصہ کروں گی 4 لیسن کا، ٹھیک ہے. میں شروع سے ساری ڈیٹیلز نہیں بتاؤں گی کیونکہ وہ میں اپنے ریکارڈنگز میں کر چکی ہوں. آج میں کچھ خلاصہ کر رہی ہوں تاکہ ہم آگے بڑھنے سے پہلے ایک ہمارے سامنے پوری کلیئر پکچر ہو جو کچھ ہم نے ان 4 لیسنز میں سنا تھا. تو یہاں پر کچھ باتوں کی میں وضاحت کروں گی کہ نزل علیکا، اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا. تو نزلہ کا معنی ہوتا ہے بتدریج، آہستہ آہستہ. اس کے مقابلے میں انزلہ بھی آیا ہے قرآن میں کہ انزلت تورات اور انجیل کو اسی نے نازل کیا. تو نزلہ اور انزلہ میں کیا فرق ہے کہ تورات اور انجیل پورا ایک وقت میں آ گئی تھی، لیکن قرآن کو اللہ نے بتدریج 23 سالوں میں آہستہ آہستہ نازل فرمایا تھا. تو یہاں پر یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے. دوسرے علیکا، آپ کے اوپر. تو الیکا بھی آیا ہے کہ نزل الیک الکتاب، لیکن علیکا یہاں پر آنے سے مطلب کیا ہے کہ ایک ذمہ داری ثابت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ذمہ داری کے ساتھ قرآن دیا ہے. اور آپ کی ذمہ داری کیا تھی کہ اس قرآن کو لوگوں کو پڑھ کر سنانا، اس کا معنی مفہوم سمجھانا اور اس قرآن کی روشنی میں لوگوں کا تزکیہ کرنا، قرآن کے احکامات کو لوگوں پر جاری کرنا اور لوگوں کا تزکیہ کرنا. تو قرآن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور وہ ایک ذمہ داری کے ساتھ نازل ہوا اور پھر بالحق نازل ہوا. تو حق کے کیا مطلب ہے کہ یہ قرآن سچائی کے ساتھ آیا ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ سچ ہے، ایک سچے فرشتے کے ذریعے ایک سچے انسان کے دل پر اتارا گیا ہے اور انسانیت کی ہدایت کے عظیم مقصد کے ساتھ آیا ہے. یعنی بے مقصد اللہ نے نہیں اتار دیا اس کو،
اس کا ایک عظیم مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنے، اور ایسے دلائل اور برہان سے اس میں مزین کیا اللہ نے کہ جو عقل سلیم اس کو ماننے پر مجبور ہوتی ہے، یعنی کہ جس انسان کی عقل جو ہے وہ گناہوں سے آلودہ نہیں ہے، وہ ایک فطرت والا انسان ہے، نیک فطرت انسان ہے، تو وہ قرآن پڑھتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر قرآن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے وقت میں نازل فرمایا جبکہ گمراہی کا اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا تھا اور انسانیت ختم ہو رہی تھی، اس کی انسانیت کو باقی رکھنے کے لیے ہدایت کی روشنی کی سخت ضرورت تھی۔ دیکھیں جب گمراہی اتنی پھیل جاتی ہے تو پھر گناہوں کا اندھیرا، لوگوں کے کرائمز بڑھ جاتے ہیں، کسی کو کوئی سیکیورٹی نہیں ہوتی، اور جنگل کی طرح ایک انسان جو ہے وہ جانور بن کے رہ جاتا ہے گمراہی میں۔ جب انسان گمراہی کے اندھیروں میں، تو اس وقت ایک انسان کو زندہ رہنا بہت مشکل تھا۔ ایک انسانیت جو ہوتی ہے جس انسان میں، وہ سروائیو نہیں کر سکتا تھا۔ تو ایسے زمانے میں جب قرآن نازل ہوا تو بس ایسا زمانہ آ چکا تھا کہ گمراہی اپنی عروج پر پہنچ گئی تھی، اور انسانیت کو باقی رکھنے کے لیے اب ہدایت کی سخت ضرورت تھی۔ پھر جب عقل انسانی کا ارتقاء اس مقام پر تھی کہ جہاں انسان کو معروف کرنے کے لیے معجزات سے زیادہ عقل کی ضرورت تھی، وہ قرآن جب نازل ہوا اس وقت اب انسان کی عقل اتنی، دیکھیں اب انسان جو، اگر ہم پتھر کے زمانے کے انسان کو دیکھیں اور آج کے انسان کو دیکھیں تو انسان کی عقل آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ آج پیدا ہوتا ہے، وہ جو 60 سال 50 سال پہلے کا بچہ پیدا ہوتا تھا اس سے کہیں زیادہ الرٹ اور زیادہ اسمارٹ ہوتا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بچہ عقل ہے اس کے اندر۔ تو انسان کی عقل وقت کے ساتھ ساتھ ارتقاء کرتی آئی ہے۔ تو انسانیت جب اس مقام پر پہنچی تھی کہ اب معجزات سے کام نہیں چلنا تھا، اب انسان کی عقل کو معروف کرنے کے لیے ایک انٹلیکچوئل کوئی چیز چاہیے تھی، اور وہ کتاب تھی، اللہ کی قرآن تھی۔ تو آپ کو پتا ہے کہ جب قرآن نازل ہوا تو عرب کے لوگ قرآن کی زبان سے اتنی معروف تھے کہ ان کے لیے ایک معجزہ یہی تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ تو معجزہ ہے، یہ اللہ کا کلام، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ جبکہ دوسرے انبیاء کو معجزات دیے گئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات دیے تھے جو جادو کی طرح ہوتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طب کے معجزات دیے تھے، کیونکہ اپنے اپنے زمانے میں جو چیز سب سے زیادہ انسان کی عقل کو متاثر کرتی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ خصوصیات ہر نبی کو دی، وہ معجزات ہر نبی کو دیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ کتاب دی قرآن، کیونکہ یہ صرف ایک معجزہ ہے اور انسان کی عقل کو چیلنج کرنے والا ہے۔ تو پھر یہ تو کچھ باتیں تھی، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ قرآن، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیت میں فرمایا کہ قرآن سے پہلے جو تھی، دیکھیں مصدقا لما بین یدیہ، جو پہلے تھا، ماں کا مطلب ہوتا ہے جو، تو قرآن سے پہلے جو کچھ تھا اس کی تصدیق قرآن کیسے کرتا ہے؟ تو دیکھیں قرآن سے پہلے تورات اور انجیل تھی، لوگوں کا ہدایت کا ذریعہ، ٹھیک ہے، لیکن قرآن کے نزول سے پہلے تھا وہ۔ اور دوسرا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے اور تورات اور انجیل کی تحریف سے پہلے، یعنی ان تین چیزوں سے پہلے جو تھا تورات اور انجیل لوگوں کا ہدایت کا ذریعہ تھا۔ نمبر 1 کیا تھا کہ جب قرآن ابھی نازل نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو اس وقت اللہ کی یہ کتابیں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ تھی۔ دوسرا، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، جب تک جو بھی تورات اور انجیل کو ماننے والے تھے وہ مسلمان تھے اور ان کو مسلمان مانا گیا، ٹھیک ہے، اگر وہ صحیح معنوں میں تورات اور انجیل کو مانتے تھے، اس پر ایمان لاتے تھے۔ پھر تورات اور انجیل کی تحریف سے پہلے، جب اللہ کی یہ کتابیں، اللہ کی بھیجی ہوئی یہ کتابیں اپنی صحیح شکل میں تھی، تو ان کو ماننے والے اللہ کے نیک بندے تھے اور وہ ایمان والے تھے۔ لیکن اب جب قرآن نازل ہوا اس وقت ان میں سے کوئی سچویشن باقی نہیں رہی تھی، تو اب یہ تورات اور انجیل جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے۔ تو آج اگر
کوئی عیسائی یا کوئی یہودی کہتا ہے کہ ہم بھی تو اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، ہم بھی تو اللہ کے کو مانتے ہیں، تو ان کا یہ دعویٰ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ اب جو ہے اللہ کی یہ فرقان، اللہ کی یہ کتاب ہی ایمان کے لیے ضروری ہے، اسی کو مانا جائے گا، جو اس کو مانے گا وہی اسی کا ایمان سچا ہے۔ تو یہ تو ان آیت کا خلاصہ تھا، اور اللہ نے آخر میں بتا دیا کہ جانتے بوجھتے جو نہیں مانے گا ان کو تو پھر وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا۔ تو یہ 6 آیات کا خلاصہ ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں اب اللہ تعالیٰ نے آگے جو ہے، ایک منٹ میں ذرا سا آگے کر لوں، اوکے۔ اللہ تعالیٰ نے 5ویں آیت میں فرمایا کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یعنی کہ یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین اور آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اور یہ مطلب کیا ہے کہنے کا کہ یہ جو علماء آئے ہیں نجران سے، اور یا ان کے علاوہ جو بھی حق کو پہچان کر نہیں مانتے، تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مقاصد کو نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ ان کے جھوٹ کو نہیں سمجھتا، کہ وہ حق کو جان کر بھی نہیں قبول کر رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہارے دلوں میں کیا جھوٹ چھپا ہے وہ اللہ نہیں جانتا، تو پھر اللہ تو وہ ذات ہے جو کہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بناتا ہے، جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر 2 وجوہات ہیں کہ اللہ نے جو مثال دی کہ ماں کے پیٹ میں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ بچہ کس طرح سے مراحل گزر کے ٹھیک ٹھاک بچہ بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے جو شکل صورت دینا چاہتا ہے دے دیتا ہے، تو یہ تو ہم سے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن تو پھر تم کیسے اللہ سے چھپا رہے ہو حق کو، یا کیسے تم اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اس نبی کو نہیں مانتے ہو، تم کہتے ہو جو ہمارے پاس ہے وہی سچ ہے، اور ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں۔ تو یہ جھوٹ تھا، کیونکہ ان کے پاس دلائل تھے ان کی کتاب میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک طرح سے دھمکی دی کہ وہ اللہ تو سارے بھید جانتا ہے۔ دوسری یہاں پر یہ مثال دینے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم کیسے اللہ مانتے ہو کہ ان کی تخلیق بھی ماں کے رحم میں ہوئی۔ جو خالق ہوتا ہے اس کی تخلیق جو ہے وہ ماں کے رحم میں نہیں ہوتی، وہ محتاج نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی ماں ہو وہ اسے پیدا کرے۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی، نہ اس کی ماں باپ ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے بچے ہیں، کیونکہ وہ خالق ہے۔ لیکن تم نے حضرت عیسیٰ کو کیسے خالق بنا لیا، جبکہ ان کی جو پیدائش ہے وہ تو ماں کے رحم میں ہوئی۔ تو یہ یہاں پر ان آیت کے یہ خلاصہ ہے۔ اب آخر میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عزیز اور حکیم کی صفت بیان کی گئی، تو اب یہ ایک دھمکی بھی ہے ایک طرح سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردست ہے، غلبہ والا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو پکڑے گا۔ تم یہ نہ سمجھو کہ تم یہ کوئی ایسا کھیل نہیں، اللہ نے کھیل کے طور پر یہ کائنات نہیں بنائی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اس کائنات کو اللہ نے اپنی حکمت سے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظلم اور شر کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ انصاف کے ساتھ اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، تو انصاف کے ساتھ ہی اللہ اس کا نظام چلانا چاہتا ہے، اور جو لوگ اس کو اپنی مرضی سے اپنی منمانی یہاں پر کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑنے پر غالب ہے۔ اور اللہ نے اگر تم کو کچھ مہلت دی ہے تو یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے لیے اپنی حکمت سے اللہ نے ایک وقت مقرر رکھا ہے ہر کام کے لیے۔ تو انشاءاللہ یہ تھا